جی جی بیان کرو. جی بات یہ ہے کہ الحمدللہ سارے عالم حضرات ہیں اور یہاں پر مناظرے کے لیے آئے تھے، لیکن جو شرائط طے ہوئی ہیں اس پر آپ نے عمل نہیں کیا. بار بار آپ ایک دوسرے کو ٹوک رہے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے، اور یہ اتنا شور بنا ہے کہ کسی نے پولیس میں رپورٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے، 3 دفعہ تو مجھے بھی فون آ چکا ہے. ویسے بھی وہاں سے آئی جی صاحب سے بھی وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو آپ نے اجازت نہیں لی تو آپ نے یہ مسئلہ خراب کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ الحمدللہ عالم ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ نے اپنی جو شرائط آپ نے خود لکھی تھیں آپ نے انہی پر عمل نہیں کیا. ہاں جی، تو یہ بڑی غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں میں ایک نادین بندہ ہوں، آپ جس ہستی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے ان کے بارے میں، تو آپ میرا خیال ہے آپ نے اس کو ملوز خاطر نہیں رکھا. تو اب میں معذرت چاہتا ہوں بحیثیت میں آپ کا میزبان کہ میں اس کو مزید جاری رکھ سکوں. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ دونوں حضرات میں بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تشریف لے جائیں. تو آپ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو کسی اچھی جگہ پر اور دوبارہ شرائط طے کر کے اور اس پر عمل بھی کریں. یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے شرائط طے کی ہیں آپ اس پر عمل نہ کریں، یہ بہت غلط بات ہے. ٹھیک ہے جی، شرائط نہیں رہنے دیں، اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب بولے کوئی نہ. عمران سی ہے نا آنے میں پھر ہونا وا اصولی طور پر تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور مان چکے ہیں اور الحمدللہ مناظرہ ہار چکے ہیں. آپ نہیں بولیں گے آپ. آپ چپ کر جائیں پلیز. مزہ لگ گیا
کتابیں اٹھاؤ کالونی بات لگی کو گولی نہیں مارنے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الغوث الثقلين. حضرات گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کے اس مناظرے کے متعلق چند ایک معروضات آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ تمام احباب کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت و جماعت کو فتح عظیم عطا فرمائی ہے.
آج مورخہ 27 مارچ سن 2012 بروز منگل بوقت صبح 9 بجے مناظرہ شروع ہونے کا وقت قرار پایا اور یہ دیوبندیوں ہی کے مکان پر اس کا انعقاد کیا گیا۔ مناظرے کی شرائط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 1 گھنٹہ تک وقت کے بعد انتظار کیا جائے گا، جو لوگ نہیں پہنچیں گے ان کی شکست کا برملا اعلان ہوگا۔ تو الحمدللہ ہمارے منتظمین، جن میں خصوصیت کے ساتھ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد فیاض الحسن صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد طاہر ضیاء چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جائے مناظرہ پر 1 گھنٹہ وقت سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ دیوبندی احباب جنہوں نے شرائط لکھ کر دی تھیں، ان میں سے سب سے پہلی ان کی شکست یہ تھی کہ انہوں نے جس آدمی کا مناظرے میں بطور صدر مناظرہ نام لکھ کر دیا تھا وہ نہیں پہنچا، اور پتہ یہ چلا کہ وہ اس لیے نہیں آیا کہ اس کو مولانا صادق کوہاٹی دیوبندی پر اعتماد نہیں تھا کہ یہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کوئی اور آدمی تیار کیا تو اس نے بھی اپنے عقائد و نظریات کی ترجمانی وہ نہیں کر سکا جس طرح اس کو کرنی چاہیے تھی اپنے عقائد کے مطابق۔ تو الحمدللہ ہم اپنے مناظرہ ٹیم کے ساتھ، جن میں صدر مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ارشد القادری صاحب اور معاونین مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد انوار حنفی صاحب، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ساجد رضوی صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نواز صاحب، مدرس جامعہ مدینۃ العلم، اور حضرت مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد قمر ایاز سیالوی صاحب، یہ تمام احباب اور ان کے علاوہ جو معاونین تھے علماء اہل سنت کثیر تعداد میں، جامعہ مدینۃ العلم کے اساتذہ اکرام۔ مناظرہ 9 بجے شروع ہونا تھا، تو 9 بجے ہم تمام احباب اپنی کتب کے ساتھ جائے مناظرہ پر پہنچ چکے تھے۔ سب سے پہلے دیوبندی مناظرے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا اور وہ دائیں بائیں کی باتیں بہانے بنا رہا تھا۔ آخر جس بندے نے ان کو مکان دیا تھا، جناب چودھری ماجد اکبر ایڈووکیٹ لوہیاں والا، انہوں نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے مناظرہ نہیں کرنا تھا تو آپ نے مجھے کیوں پریشان کیا ہے؟ میں نے آپ کو رات کا اور دن کا قیام دیا ہے، اگر آپ مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مناظرہ نہیں کرتے تو میں برملا اعلان کر دوں گا کہ میں نے دیوبندیت سے تائب ہو کر اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی عقیدے کو تسلیم کر دیا ہے۔ تو ان مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے مولانا صادق کوہاٹی مناظرے کے لیے تیار ہوئے اور بڑی مشکل سے وہ مناظرہ گاہ میں آئے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے شرائط ہی میں وہ بکھلا گئے، اور ہمارے صدر مناظر نے، معاونین نے جو اپنا دعویٰ لکھ کر دیا، وہ دعویٰ ہم نے اپنے عقائد کے مطابق، نظریات کے مطابق، چونکہ موضوع تھا نور و بشر کا، ہم نے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق لکھ کر دیا
کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اول الخلق نور مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے مثل بشر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ دعویٰ جو ہمارے اسلاف، اولیاء، محدثین، مفسرین کا ہے، اور انہوں نے جو عقیدہ لکھ کر دیا، سب سے پہلے تو انہوں نے یہ لکھ کر دیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر، آدمی، انسان مانتے ہیں، اور جب ہمارے صدر مناظر کی طرف سے ان پر پریشر بڑھا تو پھر انہوں نے اپنی تحریر میں لکھ کر دیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت نور مانتے ہیں، اور یہ تحریر الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے جو دعویٰ لکھ کر دیا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، جو انہوں نے لکھ کر دیا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمارے علماء خصوصیت کے ساتھ جو اس ٹیم مناظرہ میں موجود تھے، حضرت علامہ مولانا محمد انوار حنفی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد ساجد رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد بشیر احمد سیالوی صاحب، حضرت علامہ مولانا پیر محمد اشرف شاکر صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نواز صاحب، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری قمر حیات سیالوی صاحب، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ رضوی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ نشاہی صاحب، اور صاحبزادہ محمد عبداللہ صدیقی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا طاہر محمود صاحب، اور خصوصیت کے ساتھ جن بزرگوں نے اس مناظرے کو، اس گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، وہ ہمارے جماعت اہل سنت کے مجاہد حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض الحسن صدیقی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا محمد طاہر ضیاء چشتی صاحب، ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا قاری غلام عباس چٹھا صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد راشد رضوی صاحب، اور ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا محمد خالد مصطفی صاحب، حضرت علامہ مولانا عبد المجید نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا مسعود افضل صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد عظیم نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا سید محمد طاہر شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد عطاء اللہ صاحب، حضرت علامہ مولانا پیر حماد احمد چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا صوفی محمد عثمان غنی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد بشیر صاحب۔ الحمدللہ یہ بار بار ہمارے علماء معاونین، صدر مناظر اور یہ ناچیز صادق کوہاٹی کو بار بار للکارتے رہے کہ تو اپنی تقریروں میں ہمارے بزرگوں کے نام لیتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا استاد المناظرین، امام المناظرین، حضرت علامہ مولانا محمد عبد التواب صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث محمد اشرف سیالوی صاحب، اور دیگر علماء جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جماعت کے اکابرین ہیں، ان کے تو نام لے لے کر کہتا ہے کہ یہ مجھ سے بھاگے ہوئے ہیں۔ آج ہم ان کی روحانی اولاد، ہم ان کے روحانی بیٹے، ان کے شاگرد تیرے سامنے آئے ہیں۔ اگر تیرے اندر یہ طاقت، قوت، سکت ہے تو ہمارا سامنا کر۔ تو یہ زمانہ گواہ ہے، دونوں طرف سے لوگ گواہ ہیں کہ کوہاٹی صاحب کا رنگ ایسے بدل رہا تھا جیسے آدمی کو یرکان ہو جاتا ہے، اس کے وجود سے خون ہی خشک ہو رہا تھا کہ آج مجھے کن لوگوں سے پالا پڑ گیا ہے۔ میں تو تقریروں میں شیر تھا، اپنے اسٹیجوں پر شیر تھا، اور میں نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا ہوا تھا۔ آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے غلام، حضور پیر سیال کے غلام، حضرت شیر ربانی کے غلام، اور جناب حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے غلام، آج انہوں نے مجھے قابو کر لیا ہے۔ تو انہوں نے خفیہ میٹنگ کی، اشاروں میں، اور پھر بعد میٹنگ کر کے جو اس
جگہ کا مالک تھا، جو منتظم تھا، جو جگہ دینے والا تھا، وہ الحمدللہ ہمارے علامہ محمد فیاض الحسن صدیقی صاحب، ان کے پاس آیا جناب ماجد اکبر ایڈووکیٹ، اور اس نے معذرت کی، منت سماجت کی کہ آپ کی مہربانی، ہمارا مناظر مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارا مناظر مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری جان چھڑائی جائے۔ اس میں یہاں میں ایک بات چھوڑ گیا ہوں، سب سے پہلے ان لوگوں کا دو آدمیوں نے ساتھ چھوڑا، ایک تو جو انہوں نے صدر مناظر لکھ کر دیا ہوا تھا وہ بھی ساتھ چھوڑ دیا کہ صادق کوہاٹی پر اعتماد نہیں ہے، اور اس کا نام مولانا محمد عبداللہ عابد صاحب، اور پھر دوسرا جس آدمی کا ہمارے ساتھ مناظرہ طے ہوا تھا مولانا ادریس حقانی، جو غریب آباد دیوبندیوں کے مدرسے کا محتمم ہے، اور مولوی فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کا مجلس شورا کا ممبر ہے، اس نے بہانہ بنایا، وہ بھی اس کو چھوڑ دیا کہ مجھے وہاں جا کر جو بےعزتی کا منہ دیکھنا ہے وہ یہ بہتر ہے کہ میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لوں۔ اس نے بہانہ بنایا اور وہ بھی جائے مناظرہ میں نہیں آیا۔ تو الحمدللہ وہ جو ایڈووکیٹ صاحب تھے ماجد اکبر صاحب، انہوں نے علامہ فیاض الحسن صدیقی صاحب سے کہا کہ آپ کی مہربانی، آپ میری جان چھڑائیں، آپ مناظرے سے، میرا مناظر جو ہے وہ فرار اختیار کر رہا ہے، وہ لڑائی پر اترے ہوئے ہیں، اور وہ طالبان ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جان جو ایک مرتبہ اللہ نے دی ہے نا، یہ مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہے۔ ہم چونکہ آئے ہیں مناظرے کے لیے، ہم مناظرہ کر کے جائیں گے، طالبان چھوڑ کر القاعدہ بھی آ جائے، جو مرضی ہو جائے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، اور جو رات باہر ہے وہ قبر میں نہیں آ سکتی، ہم مناظرہ کریں گے۔ تو اس نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس کی دھمکی دی، پولیس آئی، اور پھر وہ بار بار منتیں کرتا رہا۔ علامہ صاحب نے کہا بات یہ ہے، میرے ساتھی یہ بات نہیں مانیں گے کہ مناظرہ ہم نے نہیں کرنا، اگر تو مناظرہ نہیں کروانا چاہتا، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ تجھے ایگری نہیں ہونا چاہیے تھا، اب اگر تو نے جگہ دی ہے، تو نے مکان دیا ہے، تو پھر میں نہیں کہہ سکتا اپنے ساتھیوں کو، کسی کو، کہ ہم مناظرہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو خود جا میک پر، ویڈیو کے سامنے، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ یہ دیوبندیوں ہی کا آدمی ہے، دیوبندیوں ہی کا یہ نمائندہ ہے جس نے مناظرہ کروانا تھا، اور اس نے آ کر ویڈیو پر، مائک پر معذرت کی اور کہنے لگا کہ میں اب اس سے آگے مناظرہ جاری نہیں رکھوا سکتا، ہمارے احباب مناظرے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کے توسل سے، اولیاء کرام کی دعاؤں سے آج یہ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے مناظرے کے جناب مقام پر، پھر اب اس کے بعد یہ جو عرض کی جا رہی ہے، میں دو لفظ بول کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو گواہ ہے، یہ جہاں تک جائے گی، جو لوگ سنیں گے ان تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اہل سنت و جماعت کا نظریہ، اللہ کی رحمت سے یہ وہ نظریہ ہے جو اللہ نے عرشوں سے اتارا مدینے والے نبی پر، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، سرکار کے ذریعے صحابہ کرام علیہم الرضوان تک پہنچا، صحابہ کرام کے ذریعے پوری دنیا پر جو نظریہ، جو عقیدہ پہنچا ہے، ہمارے ہاں تک پہنچا ہے، وہ وہی عقیدہ ہے جو اللہ نے عرشوں سے نازل فرمایا، قرآن کا عقیدہ ہے، اور جس کی تشریح و تفسیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرمانات میں جاری فرمائی ہے، اور جو اولیاء کرام کا عقیدہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہمارا آج بھی وہی عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام اس عقیدے کا برملا اعلان کرتے رہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے اس عقیدے کا اعلان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلہم صحابہ کرام اسی عقیدے پر قائم، کائنات کے تمام اولیاء کرام، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک،
وہ پاکستان کے ہوں، وہ ہندوستان کے ہوں، وہ ایران کے ہوں، عراق کے ہوں، عجم کے ہوں، عرب کے ہوں، تمام اولیاء کرام کا یہی عقیدہ ہے جو اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عقیدہ نظریہ، اس کے علاوہ چونکہ ہم عالم نہیں، مناظر نہیں، ہم اہل سنت و جماعت کے طالب علم ہیں، ہم خادم ہیں علماء اہل سنت کے، اس خادمیت پر ہمیں فخر ہے، اس خادمیت پر کہ رب ذوالجلال نے ہمیں علماء اہل سنت کا خادم بنایا ہے، اولیاء اکرام کا خادم بنایا ہے۔ اور بالخصوص پھر آخر میں یہ الفاظ دہرانے پر مجبور ہوں کہ پوری دیوبندیت کو ہمارا یہ چیلنج ہے، پوری دیوبندیت کو ہمارا یہ چیلنج ہے کہ جہاں چاہیں، جب چاہیں، جس مقام پر چاہیں، اہل سنت و جماعت کا یہ ایک نظریہ صرف نور والا نہیں، جتنے بھی ہمارے اولیاء کرام نے، ہمارے علماء اہل سنت نے جن نظریات پر ہمیں پڑھایا ہے، ہمیں ترغیب عطا فرمائی ہے، ان میں سے کسی ایک مسئلے پر جہاں چاہیں، ہمارے بزرگ تو الحمدللہ بہت بڑے مقام والے ہیں، ان کے پاؤں کی خاک تک بھی یہ دیوبندی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم علماء اہل سنت کے خادم ہونے کی حیثیت سے، یہ جو ہم علماء اپنے بزرگوں کی نظر میں ہم بچے ہیں، ہم ان کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ جب جہاں ان کا جی چاہے، جس مسئلے پر جی چاہے، انشاءاللہ العزیز ہم ہر وقت تیار ہیں، ہمیں وہ آواز دیں، ہم اپنی اسی مناظرے کی ٹیم کے ساتھ انہی اپنے علماء کی سرپرستی میں انشاءاللہ پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے، پھر اولیاء اکرام نے، ہم انہی کے ماننے والے ہیں، اور آج کی یہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ان کے گھر جا کر حق کا بول بالا کیا ہے، ہم نے ان کے گھر جا کر، ان کے گھر میں، ان کی موجودگی میں الحمدللہ نہ ہم ڈرے ہیں، نہ ہمارے اوپر کسی قسم کا ان کا پریشر جو ہے وہ جاری ہوا ہے، ہم نے ان کے گھر میں جا کر آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کا عطا کیا ہوا عقیدہ واضح کیا ہے، اور پھر بھی انشاءاللہ قیامت تک ہم جناب اہل سنت و جماعت کے خادم ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک زندہ ہیں مسلک حق کا اہل سنت و جماعت پر قائم رہیں، اور اسی عقیدے پر اللہ تعالی ہم سے کام لے۔ آخر میں میں اپنے دونوں بھائیوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض الحسن صدیقی صاحب، حضرت علامہ مولانا جناب محمد طاہر ضیاء چشتی صاحب، ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر شب و روز کام کیا، کوشش کی، راول پنڈی تشریف لے گئے اور جناب خرچہ کیا، ہر لحاظ سے ان کا آمنا سامنا کیا، لڑائی جھگڑے کیے، صرف حق کے بول بالا کے لیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اور اسی عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ تمام احباب کا مشکور ہوں جنہوں نے وقت دیا، جو تشریف لے کے آئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ سرکار کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت پاکستان، سلام۔ سلام دے دوش نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ جزا عطا فرمائے۔
سلام کو اٹھ گئی دم میں دم آ گیا